علیکم ناظرین، آج ایکسکلوسیو میں ہمارے مہمان ہیں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب۔ مرتضی وہاب کراچی کے رہنے والے ہیں، کراچی میں پیدا ہوئے، یہیں تعلیم حاصل کی۔ جب انہیں یہ ذمہ داریاں ملی، کراچی میں بہت سارے مسائل کا ایک انبار ہے، انہیں کہیں وہ ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کہیں وہ حل ہو بھی جاتے ہیں، کہیں حل کرنے میں وہ کہیں ناکام بھی نظر آتے ہیں۔ آج ہم ان سے بہت کھلی ڈلی بات کریں گے کراچی کے حوالے سے، کراچی کے مسائل کے بارے میں اور آنے والا آئندہ کا ایجنڈا کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مرتضی صاحب، آپ نے ہمیں آج ایکسکلوسیو کے لیے وقت دیا۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا، دیکھیں کراچی مسائل کا انبار تھا، بہت سارے مسائل جیسا میں نے ابتدا میں اپنی کہا کہ حل بھی ہوئے۔ آپ وہ کیا چیزیں سمجھتے ہیں کہ جن کو وہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں کر پائے اور ان کا براہ راست تعلق کراچی میں عام لوگوں سے ہے؟ بہت شکریہ رفعت صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ رفعت صاحب، میں ایک جو اکمپلشمنٹ سمجھتا ہوں اس کے اوپر بات کر کے میں اس پہ آؤں گا۔ میرے لیے اکمپلشمنٹ یہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے لوگوں کا اعتبار بلدیاتی اداروں سے اٹھ چکا تھا، کیونکہ ان کو بار بار تواتر کے ساتھ یہ بات بتائی گئی تھی، یہ نیریٹو سیل کیا گیا تھا کہ بلدیاتی اداروں کے پاس تو کوئی اختیارات ہیں نہیں اور میئر کچھ کر نہیں سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں پچھلے اس 6 ماہ کے سفر میں کم از کم اس چیز کو ہم باور کرانے میں کامیاب ہوئے کہ ایشو شاید اختیارات کا نہیں تھا، کہیں نہ کہیں شاید نیت کا فقدان تھا، اختیارات کا نہیں تھا۔ کیا نہیں کر پایا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں اس عہدے پر آیا میں نے کچھ ٹارگٹس اپنے سامنے رکھے، کچھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے تھے، کچھ پارکس وغیرہ اوپن پبلک سپیسز کے حوالے سے تھے۔ تو بہت زیادہ نظر یہ آیا کہ آپ نے پارک کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے، مطلب زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے۔ میں نے ٹارگٹ پارک اس لیے رکھا کیونکہ پارک ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ڈائریکٹلی غریب آدمی سے ہے، ایک عام آدمی سے ہے۔ ایک غریب آدمی کا بچہ جو ہے وہ اپنی شام کو کھیلنے کودنے کے لیے، ہمارے بزرگ مائیں بہنیں وہ اس اوپن سپیس میں آتے ہیں۔ اور آج میں نے انتخاب کسی ایئر کنڈیشن جگہ کا نہیں کیا آپ کے ساتھ اس گفتگو کے لیے، ہم نے کہا یہ برنز گارڈن آتے ہیں جو ماضی میں بند پڑا ہوا تھا، آج الحمدللہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے کہ بچے گھوم پھر رہے ہیں، فیملیز آئی ہوئی ہیں، ایک اچھا ماحول ہے۔ اسی طرح کچھ سڑکوں کو بہتر بنانا تھا، ریسکیو 1122 کے اوپر کام کرنا تھا، ٹرانسپورٹ کے نظام کے اوپر کام کرنا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہم ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پانی کا ایک ٹارگٹ تھا میرا اور میں نے اپنے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی میری کہ میں کوشش کروں گا کہ اس عرصے میں پانی کے حوالے سے ڈی سیلینیشن کو پرائیورٹائز کر کے کسی نہ کسی طرف ہم گامزن ہو پائیں گے۔ اس میں مجھے اس طریقے کی کامیابی نہیں ہو پائی۔ ہم نے کچھ پروپوزلز کے اوپر کام کر رہے ہیں اس وقت، کچھ پروپوزلز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، پانی کی کوالٹی کیسی ہوگی، ریٹ کیا ہوگا، کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، ان چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کو میں اچیو نہیں کر رہا۔ بسیں کراچی آ گئی ہیں، نئی ایمبولینسز آ گئی ہیں، فائر بریگیڈ کا نظام اچھی طریقے سے چل رہا ہے، سڑکوں میں بڑے پروجیکٹس ہم نے کچھ دے دیے ہیں، کچھ اس طرح کے پارک اوپن سپیسز ہم نے کر دیے ہیں، تو یہ چیزیں ہم نے کر لی۔ بٹ پانی وہ ایریا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پانی پر بھی ہم آئیں گے کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا وسیع ایک جسے کہہ سکتے ہیں موضوع ہے اس کراچی شہر کا۔ آپ نے بات کی بسز کی، آپ نے بات کی ریسکیو 1122 کی، بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی خوبصورت بسیں نظر آ رہی ہیں۔ پہلے ابتدا میں ہمیں گرین بس پہ نظر آئیں گے، اس کے بعد کراچی شہر کی سڑکوں پہ۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر کے ساتھ انصاف کیا کہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن نہ اس شہر میں ماس ٹرانزٹ کا کوئی منصوبہ ہے، نہ اس شہر میں ٹیکسی کی کوئی سروس ہے، نہ اس شہر کی سڑکوں پہ کوئی بس چل پائی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی سیاست نہیں ہو رہی ہے کہ الیکشن کی آمد ہے تو سارے منصوبے ایک ایک کر کے باہر آ رہے ہیں؟ اچھا، میں رفعت صاحب کبھی بھی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، اور میں نے ایک بار نہیں کئی بار یہ کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ یقیناً اس میں اور لوگ بھی ہوں گے آپ کے اتحاد، اب جو آپ کے اتحادی ہیں۔ ٹرانسپورٹ وہ شعبہ ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت تھی ہم کام نہیں کر پائے۔ میں برملا کہتا ہوں، ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں بڑا کام کیا، یونیورسٹی سیکٹر میں بڑا کام کیا، انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے، اپنی ہائی ویز وغیرہ کو بہتر بنانے کے لیے بڑا کام کیا۔ ٹرانسپورٹ پر جس طریقے سے کام ہونے کی ضرورت تھی ہم اس طریقے سے نہیں کر پائے۔ لیکن دیکھیں، جو قومیں سنجیدہ ہوتی ہیں، جو فارورڈ لکنگ ہوتی ہیں، وہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔
لیکن اس میں ایک معاملہ یہ نہیں کہ بلیم گیم، کہ آپ یہ کہتے تھے وفاق نہیں کر رہا، وفاق کہتا تھا صوبہ نہیں کر رہا، اپنا وہ حصہ نہیں ڈالتا، اسی بلیم گیم عام آدمی سفر کر رہا ہے. عام آدمی کو میں اسی لیے رفعت صاحب اس عام آدمی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں اگر بسیں چلے گی، ماس ٹرانزٹ کا نظام اچھا ہوگا، اس میں سب سے زیادہ نیک نامی کس کی ہوگی؟ ہم سیاسی کارکنان کی ہوگی، لیڈران کی ہوگی. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ہماری نیک نامی ہوگی. بٹ کیوں نہیں ہو پایا؟ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ لے کر آتے ہیں جو کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں آپ کو سوورن گارنٹی ایشو کرنی ہوتی ہے. سوورن گارنٹی کوئی صوبائی حکومت ایشو نہیں کرتی. تو میاں شہباز شریف نے جب اورنج میٹرو کا منصوبہ بنایا تو ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے سوورن گارنٹی فوراً ایشو کر دی. ہمارے KCR کے لیے سوورن گارنٹی نہیں ایشو کی گئی، نہ اس دور حکومت میں اور نہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں. جیسے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور ہم ان کے اتحادی تھے تو کراچی تشریف لائے، تو وزیر اعلیٰ سندھ نے پھر یہ مدعا ان کے سامنے رکھا کہ عمران خان صاحب اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف لے گئے، یہ اس میں نہیں بنے گا، ہم کو پھر فوکس کرنا چاہیے کہ سی پیک میں اس کو ریوائیو کریں. پرائم منسٹر نے یقین دہانی کرائی کہ ہاں اس کو ریوائیو کیا جائے گا، اس کو سی پیک میں لے کے جائیں گے. ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. تو میں تنقید پر یہ نہیں کہہ رہا نہیں آپ کی بات غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں بات جائز ہے، بٹ میں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ جہاں ہماری کوتاہی تھی کچھ عرصے تک 2015-16 میں اس کے اوپر سنجیدہ کام ہونا شروع ہوا، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ وفاق سے ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملی، اس کی وجہ سے کام نہیں ہو پایا. اب آپ نے دیکھ لیا کہ بسز کا وعدہ کیا گیا، میں نے اعلان کیا کہ 31 جنوری سے انشاءاللہ کراچی میں نئی بسز آ جائیں گی. بڑے لوگوں نے مذاق اڑایا، بڑے شوز ہوئے کہ مرتضی وہاب کا اعلان پورا نہیں ہوا، دیر ہو گئی، کووڈ آ گیا تھا شنگھائی پورٹ پہ، شنگھائی پورٹ بند ہو گیا، بسز ڈیلے ہوئی. لیکن مئی کے مڈ میں وہ نئی بسز آ گئی ہیں، کراچی پہنچ گئی ہیں، ان کا ٹرائل رن شروع ہو گیا ہے. کراچی کے 7 ڈفرنٹ روٹس پہ ان سڑکوں کو چلایا جائے گا. آپ اعتراف تو کریں گے نا کہ بات ہے اگر یہ کام پہلے ہو جاتا تو اس شہر کی شکل تبدیل ہوتی. میں نے مانا نا، میں غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جہاں ہیلتھ میں ہم نے JPMC NI CVD ڈاؤ اوجھا یہ تمام چیزیں اچھی کر لی، SIUT انڈس ہاسپٹل کو ہم نے گرانٹ دے دی، فزیکل ریہیبلیٹیشن کے سینٹر ہم نے بنا دیے. ہمیں ٹرانسپورٹ پر بھی اسی طریقے سے فوکس کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر پائے. ہم نے دیر میں سٹارٹ کیا اور دیر میں سٹارٹ کرنے کے بعد جو باٹل نیکس آئے اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی. لیکن اب ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، مستقبل کی منصوبہ بندی کریں، اور اس منصوبہ بندی میں بلاول صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ کراچی کی بینگ دی کاسموپولیٹن سٹی آف پاکستان، بینگ دی کمرشل کیپٹل آف پاکستان، جو چیزیں ہمیں انٹروین کرنے کی ضرورت ہے ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو کمٹمنٹ ہے وہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ بسیں پہنچ گئی ہیں. ریسکیو 1122 کی ایمبولینس میں بھی ریسکیو 1122 کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اس میں ایک سوال ساتھ یہ پوچھوں گا. آپ نے پارکوں کو ریوائیو کیا، نرسریاں بھی خوبصورت، پروگرام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، پھول بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب آپ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں برقرار نہیں رہتی. KMC کا نرسری کا اسٹاف وہ سارے پودے لے کے چلا جاتا ہے. بنس گارڈن کی بات نہیں کرتا، یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، تاریخی پارک ہے یہ، بہت مطلب اس سے کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اس کو ریوائیو کیا، اچھی بات ہے، لوگ نظر بھی آ رہے ہیں یہاں پر، لیکن اس میں پائیداری کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو فالو نہیں کرتے اس طرح سے؟ میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کروں، شاید پہلے یہ ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا. یہ برنز گارڈن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے چیزیں لک آفٹر کی جا رہی ہیں، جو نئی پلانٹیشن کی گئی ہے. بلکہ آپ اس طرف دیکھیں گے وہ پرانے جو گرین لائن منصوبے میں درخت کاٹے گئے تھے، ہم نے ان کو سیو کیا، سیو کرنے کے بعد یہاں ٹرانسپلانٹ KMC نے کیا. اچھا یہی لوگ سب پہلے بھی تھے، کیوں نہیں ہوتا تھا یہ سوال آپ؟ اور پھر یہ تو اب تو آپ جن کے بارے میں MQ کی بات کروں گا، نام لے کر بات کروں گا، اب وہ آپ کے اتحادی ہیں، اور مطلب کوئی بھی بات کرنا. رفعت بھائی اتحادی ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ ماضی میں جس کا جو کردار تھا اس کے اوپر میں روشنی نہ ڈالوں یا اس پہ میں پردہ ڈال دوں. جو ماضی میں اس شہر کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے، لیکن میں فارورڈ لکنگ آدمی ہوں، میں مستقبل کی بات کرتا ہوں کہ آج ہم بیٹھے ہیں 2022 میں، تو ہم اگلے 10 سال میں اپنے شہر کے ساتھ کیا کریں گے، شہر کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے موونگ فارورڈ، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اگر ہم ماضی میں پھنسے رہے تو پھر تو رفعت صاحب ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ماضی سے سبق حاصل کریں تاکہ ایک اچھا خوبصورت مستقبل بنا سکیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر اور سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب. اب لگتا ہے کہ آپ کے اتحادی آپ کے مددگار ہوں گے، کیونکہ بعض بلدیاتی امور میں بہت سارے سوال آ رہے ہیں. اس موضوع کی طرف بھی میں آؤں گا ابھی، کہ جس میں کہ MQM کے ساتھ آپ کا ایک جو معاہدہ ہوا ہوا ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہاں پوچھوں گا میں
کہ ریسکیو 1112 کی آپ نے بات کی. پھر وہی بات آتی ہے جسے بسوں کے بارے میں تھی, کیا یہ شہر ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ ایدی اور چھیپا کی ایمبولینس ہیں وہی صرف استعمال ہوں, آفیشیل بھی وہی استعمال کریں؟ کبھی بھی ایمبولینس کا کوئی نظام وضع نہیں کیا گیا, بنایا نہیں گیا. آپ نے اسپتالوں پہ بالکل توجہ دی لیکن ایمبولینس سروس پہ کبھی توجہ نہیں دی. اب کیوں دی؟ اس میں کیا معاملہ ہے؟ دیر آئے درست آئے. آپ نے کہا نا الیکشن کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. رفعت صاحب, جب بھی حکومت کوئی پروجیکٹ کو کنسیو کرتی ہے نا, اس کا بجٹ منظور ہوتا ہے, بجٹ منظور ہونے کے بعد PC1 بنتا ہے, اس کے اپروولز ہوتے ہیں, اس تمام چیز میں ٹائم لگتا ہے. لیکن 15 سال میں کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا. میں ماضی پہ تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا, پرابلم میں نے ٹرانسپورٹ پہ برملا آپ کو کہا نا, فوکس ہمارا کیا تھا کہ ہمارا ہیلتھ کا جو بجٹ تھا, ہمارا فوکس تھا ہم اسپتالوں کو ٹھیک کر دیں, ہم اپنے بیسک ہیلتھ یونٹس کو ٹھیک کر دیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا نا رفعت صاحب, ہم NICVT کی تو بات کرتے ہیں, ہم JPMC کی تو بات کرتے ہیں, ہم ڈاؤ کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے, کراچی والوں کو پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے, SIUT کو سندھ حکومت سالانہ 6.5 ارب روپے دیتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا ہے اس کو. سب سے بڑا ڈونر جو ہے SIUT کا وہ حکومت سندھ ہے. بڑا انفارچونیٹ بات ہے, کیونکہ ان کی پہلی بار ایک پرفارمنس دیکھنے میں آئی جب یہ آگ لگی چیز والی, تو اس میں وہ لوگ 13ویں منزل سے لوگوں کو نکال کے لے کے آئے, تو وہ ایک پازیٹیو چیز تھی. جو پازیٹیو چیز ہے اس کا ذکر کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کا, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. میں بہت بڑا ایڈمائرر ہوں اس وقت فائر ڈپارٹمنٹ کا, اور میں سمجھتا ہوں لیکن اس میں تربیت کا فقدان. میں اس موضوع پہ آتا ہوں, پہلے آپ اس پہ بات کر لیں. ہم نے فیصلہ 2018 کے اینڈ میں یا 2019 میں, عمل ایک بچی کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے, اس کو کراس فائر میں گولی لگتی ہے اور وہ انتقال کر جاتی ہے. کچھ اس کے اندر ہسپتالوں کا بھی ایشو ہوا, کچھ ایمبولینسز کا ایشو ہوا. تو اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ایمبولینسز کو اپ گریڈ کریں گے. تب ہم نے امن فاؤنڈیشن کی ایمبولینسز کراچی شہر میں چلتی تھی 60, اور وہ بند ہونے جا رہی تھی. تو سندھ حکومت نے فیصلہ کیا, اور زمانے میں وہ پیسے چارج کرتی تھی. گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ان ایمبولینسز کو ہم ٹیک اوور کر لیں گے. تو ہم نے ان کو 50 کروڑ روپے کی گرانٹ دی, اور وہ 60 ایمبولینسز کو ہم نے ٹیک اوور کر لیا. اس کی جو لون کے پیسے تھے وہ بھی ہم پے کر رہے تھے, اس کے امپلائیز کے پیسے بھی ہم پے کر رہے تھے, اور فری آف کاسٹ وہ 60 ایمبولینسز کی سروس کراچی شہر میں سندھ گورنمنٹ اور امن فاؤنڈیشن کے اشتراک سے چل رہی تھی. اسی طرح ٹھٹا سجاول میں 25 ایمبولینسز چل رہی تھی. تو 85 ایمبولینسز تھیں جو کہ صوبہ سندھ میں فلی ایکوپڈ, جس میں وینٹیلیٹر وغیرہ سب کچھ موجود تھا, وہ چل رہی تھی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا نہیں, اس نمبر کو ہم بڑھائیں. تب ہم نے 1112 کے اوپر کام کرنا شروع کیا. میں اس پروجیکٹ کا حصہ رہا, اس کے اندر میں نے اپنی ان پٹ دی, اور پھر ہم نے سندھ ریزیلینس پروگرام کے تحت نئی 230 ایمبولینسز کی پروکیورمنٹ کا پروسیس سٹارٹ کیا, اور الحمدللہ 230 میں سے 50 + 15 اور اب آ گئی ہیں. 65 ایمبولینسز آ چکی ہیں, اور 40 ایوری منتھ آتی جائیں گی. 230 کا ٹارگیٹ. اس بات کو کیسا یقینی بنائیں کہ یہ سسٹم, یہ نظام اسی طرح چلتا رہے, ورنہ ماضی میں بھی اس طرح ایمبولینس سروسز آتی رہے اور ختم ہو جاتی ہیں. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. جو بسیں بھی ہم نہیں لے کے آئے ہیں نا, اس کا ہم نے پرائیویٹ آپریٹر شروع کے کانٹریکٹ میں طے کر بھی لیا. پہلے ماضی میں آپ دیکھیں جی وہ کس طرح کھنڈرات کا منظر پیش اسی کر رہی لیے ہیں. اس کا خیر کھنڈرات کی بھی ایک وجہ ہے, وہ بھی اگر آپ چاہیں گے تو میں برملا کہہ دوں گا کہ وہ بسز چل رہی تھیں, پھر کس نے اس کو بند کر کے ایک جگہ پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا, اس کے کیا محرکات تھے, اس پہ تھوڑی سی آپ انویسٹیگیشن کر لیجئے گا. لیکن بسز کے کیس میں ہم نے پہلے کانٹریکٹ کیا کہ جو بسیں آ رہی ہیں, جو کمپنی بسیں لے کے آ رہی ہے وہی اس کو آپریٹ کرے گی. کانٹریکٹ کا حصہ ہے تاکہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چل سکے. اسی طرح یہ ایمبولینسز کے حوالے سے اس کا پراپر میکنزم ہے, ٹرین سٹاف ہے. 1112 کے حوالے سے میں تو آپ کو کبھی ریکویسٹ کروں گا آپ میرے ساتھ اس کے کنٹرول سینٹر چلیے جو اس وقت چل رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ٹرین سٹاف وہ کام کر, اور انشاءاللہ اس کو سسٹین کریں گے, اور نہ صرف سسٹین کریں گے, اس کو مزید بہتر اور مؤثر بنائیں گے. اچھا, آپ نے بات کی تھی فائر ڈپارٹمنٹ کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ سارے کام کر لیے, فائر ڈپارٹمنٹ اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے؟ تربیت ان کی اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی ملٹی سٹوری بلڈنگ میں آگ بجھانے کی صلاحیت. آپ نے یہ دیکھا 72-74 گھنٹے لگ گئے اس آگ پہ قابو پانے میں. اس میں جہاں بلڈنگ میں نقائص تھے اس طرف بھی ہم آتے ہیں, لیکن وہاں فائر ڈپارٹمنٹ نے اچھا کام کیا, لیکن مشکلات پیش آئیں کیونکہ آپ کی بہت ساری گاڑیاں جو ہے وہ بھی کھنڈرات کا منظر پہ, ان کی ریپیئرنگ بھی نہیں کروائی گئی. بہت سارے اسنارکل سوراب گوٹ میں ویسی کی ویسی کھڑی ہوئی, کئی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. تو کیا آپ اس پہ بھی توجہ دیتے, اس انفراسٹرکچر کو بھی بحال کر لیتے؟ میں نے آج بھی رفعت صاحب اس کے اوپر ایک میٹنگ کی ہے اپنے فائر بریگیڈ کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے 1112 کے حوالے سے, تو اس کو ہم امپروو کر رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, دیکھیں کہ ہمیں وی شوڈ گیو رسپیکٹ ویئر اٹ از ڈیو. اور یہ جو ہمارے فائر کے افسران ہیں
میں ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ لوگ بہادری کے ساتھ کام کرتے ہیں, بغیر وسائل کے. بالکل, اس میں کوئی دوسری نہیں, وسائل ہیں اور بہتر ہونے چاہیے اور زیادہ ہونے چاہیے ان کے پاس. میں نے کورنگی میں ان کو کام کرتے دیکھا, میں نے کوآپریٹو مارکیٹ میں ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا, میں نے بھی کشمیر روڈ پہ جو یہ آگ لگی کام کرتے ہوئے دیکھا. آپ نے ایک ڈفرنس نوٹ کیا ہوگا, کوئی اور ادارہ آپ کو نظر نہیں آیا. ماضی میں آپ خبر سنتے تھے کے پی ٹی کی فائر ٹینڈر آ گیا, کسی اور ادارے کا فائر ٹینڈر آ گیا. اب کی بار آپ کو کے ایم سی کا عملہ آن گراؤنڈ نظر آیا, 1122 نظر آئی, ہماری ایڈمنسٹریشن نظر آئی, ریسکیو سروس نظر آئی, اور آپ نے دیکھا انہوں نے اس کو کنٹرول کیا. 72 گھنٹے نہیں لگے, 36 گھنٹے لگے اس آگ کو قابو پانے میں. بٹ رفعت صاحب, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کا, میں ان کے ساتھ ان ٹچ تھا, مشکل تھی آگ. لیکن اکوپمنٹ نہیں ہے ان کے پاس, یہ بھی اس بات پہ بھی آپ اس بات کا بھی کم ہے. اکوپمنٹ ہے رفعت صاحب, لیکن کم ہے. آگ میں دیکھیں, دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں, نیو یارک فائر ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں اور دنیا کے اور ممالک میں دیکھ لیں, رفعت صاحب اس کی وجہ ہے, پوری ہوتا ہے وہ اندر. رفعت صاحب اس کی وجہ ہے, ان ممالک میں فائر فائٹر کو آئیڈلائز کیا جاتا ہے, اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہم نے ہیرو کی ڈیفینیشن جو ہے صرف یونیفارم والے آدمی کو بنا دیا. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. 9/11 کے بعد ان فائر فائٹرز کے بارے میں آج بھی وہاں پر تصاویر اسی طرح لگی ہوئی ہیں. میں تو پہلی بار کے ایم سی کی تاریخ میں ان فائر فائٹرز کو ہم نے الاؤنسز دینے شروع کیے. میں نے ایک تقریب کی جس میں ان کو انسینٹیو دیے, ان کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیے, میں نے کیش ایوارڈ ان لوگوں کو دیا, کیونکہ میں ایڈمائر کرتا ہوں, کیونکہ میں نے آگ کی سچویشن دیکھی. آپ نے یہ اچھی بات کی, اچھا موضوع ہے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آئیں گے تو پھر بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر اور سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب. مرتضی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی, آپ نے خود ہی ذکر کیا بلڈنگ میں راستے کے تنگ ہونے کا. یہ بھی اس کراچی شہر کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, سارے اختیارات سندھ حکومت کے پاس ہیں, سارے معاملات وہ دیکھتے ہیں. رشوت ستانی کی بھی شکایات آتی ہیں, کہیں بعض کرپشن کے الزامات بھی لگتے ہیں. پیپلز پارٹی کا نام بہت سارے فہرست آتا ہے. وہاں یہ کہا جاتا ہے, سسٹم کا ایک لفظ استعمال بہت ہوتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. وہ سسٹم ہے اور سسٹم میں پیپلز پارٹی کے وزراء بھی ہیں, لوگ بھی ہیں, اور یہ اسی وجہ سے یہ تعمیرات ہوتی ہیں. اور کیونکہ آپ بلدیاتی امور کو دیکھ رہے ہیں, اس پر ذرا روشنی ڈالیں گے کہ اس سب کی وجوہات کیا ہے. مطلب کہ آپ نے راستہ نہیں چھوڑا, اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی نا دیکھنا, سب نے صرف نظر کیا. ایک تھوڑا سا دیکھیں, میں سمجھتا ہوں تھوڑا شاید میرا جواب پسند نہ آئے کسی کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کبھی نہ کبھی بحثیت قوم ہمیں بات کر دینی چاہیے. دیکھیں, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں نے بلڈنگ کنٹرول کا نقشہ دیکھا, میں نے اس کی لیز دیکھی. جس دن واقعہ ہوا میں نے ڈاکیومنٹس منگوائے. سنا فائل بھی گم ہو گئی ہے. نہیں, میں تو وہ فائل کی کاپی دیکھی جس کے اندر لیز ہے. لیز پہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے, نقشے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پارکنگ کی جگہ ہے. اب وہاں پہ پارکنگ کی جگہ ویئر ہاؤس کون استعمال کر رہا تھا؟ وہ پرائیویٹ آدمی کر رہا تھا نا, وہ بھی شہری ہے نا. ہمارے یہاں سے حص نکل گئی ہے لوگوں کی. ہم نے آسان راستہ نکال لیا, یار اس کا قصوروار پولیس ہے, اس کی کے ایم سی ہے, اس کی کے بی سی ہے, اس کی ایس بی سی ہے, اس کا رفعت ہے, اس کا مرتضی ہے. ہم خود جو غلط کام کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کرتے. تو میں نے جب کاغذات دیکھے تو مجھے بلڈنگ کنٹرول کی غلطی نظر نہیں آتی. مجھے غلطی تو اس بلڈر کی نظر آتی ہے, یا بلڈر کہہ رہا ہوں سوری, اس پرائیویٹ آپریٹر کی, اس دکاندار. کمپلیشن سرٹیفکیٹ کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ ہوا ہے نہیں ہوا, مجھے یاد نہیں ہے, اس لیے میں کامنٹ نہیں. لیکن رفعت صاحب, میں نے کاغذ دیکھا, وہ اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے بیسمنٹ از مینٹ فار پارکنگ اونلی. تو وہ پارکنگ کو ہٹا کے گودام کے طور پر وہ دکان استعمال کر رہی تھی. دکان کو کیا میں نے کنپٹی پہ پستول رکھی تھی کہ تم استعمال کرو گے؟ کیا فائر بریگیڈ والوں نے ان کو کہا ہوا تھا؟ کیا ایس بی سی اے والوں نے ان کو کہا ہوا تھا؟ تو تھوڑا سا میں آپ جیسے جو سنجیدہ صحافی ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ شعور کو تو اجاگر کریں, ہم حص ڈیولپ کریں کہ وہ سیلفش طریقے سے جس نے گودام کو استعمال کیا, اس میں آگ لگی, آج اس بلڈنگ کے مکین تمام لوگوں کا انٹرسٹ جیپرڈائز ہو گیا ہے. آج اس بلڈنگ کی سیفٹی, سیکیورٹی کے بارے میں, سٹرکچر کے بارے میں سوالات کھڑے ہو گئے. تو ہر چیز ہم حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے میں غیر قانونی چھتوں کی بات کروں گا. میں اپنے گھر پہ رہتا, 400 گز کا میرا مکان تھا, میرے بچے بڑے ہو گئے, میں نے کہا یار میں کسی بلڈر سے بات کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر گراؤنڈ
فلور کا میرا مکان تھا, اپنا گھر گراتا ہوں, گراؤنڈ پلس 4 کی میں عمارت بنا دیتا ہوں, گراؤنڈ پہ خود رہوں گا, فرسٹ فلور پہ بچے رہیں گے, سیکنڈ فلور پہ میں کرائے پہ دے دوں گا, تھرڈ فلور پہ بھی میں کرائے پہ دے دوں گا. ہم نے خود وہ کام کرنا شروع کیا اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارا انفراسٹرکچر خراب ہو گیا. نارتھ احمد آباد کا نقشہ بدل گیا, 200 گز سے گھروں پہ 4 منزل 80 گز کے. آپ میرے ساتھ پنجاب کالونی چلیں, آپ پنجاب کالونی چلیں, میں 80 گز کے پلاٹ میں گراؤنڈ پلس 6 کی عمارت دیکھتا ہوں. وہاں تو وہ ایس بی سی اے نہیں ہے, وہاں تو سندھ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے, کنٹونمنٹ کا ایریا ہے, لیکن پھر بھی وہاں ہوا. کیوں؟ ہر چیز میں ہم نے کہا ہم سرکار کو الزام ٹھہرا دیں. ہم خود جو غلطیاں کرتے ہیں, کسی نے زبردستی تھوڑی 80 گز کے پلاٹ پہ 6 فلور کی عمارت بنوائی. لیکن دیکھیں وائلیشن دیکھنا تو کام حکومت کا ہے نا. یس یہاں اس کے لیے محکمہ بنا رکھا ہے. یہاں پر آتی ہے ملی بھگت, یہاں پہ آتی ہے وہ ماضی کی غلطیاں جس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے, جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم ماضی میں صرف اٹک کر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. جو غلطیاں ہوئی ہیں کہ ایک جج صاحب آئے تو گرا دو, یار گرانے سے اگر مسائل کا حل ہوگا تو پھر تو تعمیر ہی نہیں ہوگی. آپ نے نسلا ٹاور گرا دیا, مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے آج سے کوئی 10 سال پہلے فیصلہ کر دیا کہ کمرشلائزیشن نہیں ہوگی, پہلے خود کمرشلائز. کورٹ کے جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کمرشلائزیشن. دیکھیں کہیں نہ کہیں تو سچ بولیں ہم رفعت صاحب. ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ حقائق پر مبنی بات کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو بتائیں. ہر چیز کے اندر حکومت کے اوپر الزام نہیں ڈالنا چاہیے. سے ریلیٹڈ یہ بتائیے کہ یہ برابر میں سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے, بنز گارڈن میں کھڑا ہوا ہوں, بیک گراؤنڈ چیک کر لیجئے. کیا سپریم کورٹ کے لیے تعمیر ہوئی تھی یہ بلڈنگ؟ تو پھر آپ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ اس کے اوپر کنٹمپٹ ہو جائے گی. فیضی رحمین کا اتنا بڑا یہ کے ایم سی کی میرے ایسی حال میں پڑی ہوئی ہے, کیوں نہیں تعمیر ہوتی؟ تو آپ بتائیں کس کی پراپرٹی ہے یہ بنز گارڈن کی پراپرٹی ہے. بنز گارڈن کا آپ فائٹ کریں. آپ میں سپریم کورٹ سے فائٹ کروں کہ سر آپ ہماری زمین کے اوپر قابض ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ بھی آپ چیک کروا لیجئے. 1,25,000 گز پر یہ بنز گارڈن واقع ہے. یہ میں نے کاغذات کی روشنی پر بات کر رہا ہوں. 1,25,000 اس وقت 77,000 گز پہ ہے. یہ اسی برنز گارڈن کی پراپرٹی پہ ایس ایم لا اور اسی کے اوپر بیچ میں یہ نالا ہے. ہم بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ توہین عدالت ہو جائے گی, کنٹمپٹ ہو جائے گی. میں کیوں حقیقت نہیں بتاؤں؟ اچھا ایک بات اور یہ بتائیں کہ اس سارے کراچی شہر میں ایسی بہت ساری عمارتیں ہیں, ملٹی سٹوریز بلڈنگ آپ یہ دکھا لیں کہ جن کے نیچے اگر ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے تو وہ سب جو بیسمنٹ کی پارکنگ ہے وہ ساری استعمال ہو رہی ہے اسی کا مقصد کے لیے. بہت سارے پرومیننٹ اسٹور ہیں جو کہ استعمال کر رہے ہیں. تو کیا کوئی ایسا ہے کہ اب آپ اس پہ توجہ دیں گے؟ کیونکہ ہر سانے کے بعد, کسی حادثے کے بعد ہی ہم اس جانب توجہ دیتے ہیں. آواز تو یہ آ رہی تھی کہ سب کی نگرانی ہوگی, دیکھا جائے گا کیا ہے. تو کیا ایسا کوئی منصوبہ ہے؟ آپ نے اچھا سوال کیا. اور جس دن یہ واقعہ ہوا تو میں نے جب انتظامیہ سے پہلی بات کی, میں نے یہی کہی یہ تو واقعہ ہو گیا, اب مستقبل میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو آپ ذرا اور یہ جو سپر مارکیٹس ہیں ان کا ایک فائر سیفٹی آڈٹ کر لیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی وائلیشن ہے تو اس کو آج روک دیا جائے, اس کو ٹھیک کر دیا جائے, تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعے کو ہم کنٹرول کر سکیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب. مرتضی صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی, اس میں ایم کیو ایم کا ذکر بھی آیا. ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے درمیان جو حکومت بنانے کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا, اب وہ اتحادی بنی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار نظر آتی ہے, اور اس معاہدے پہ عمل درآمد کرانے میں کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ قطعی طور پر نہیں ہے. قطعی طور پر میں بالکل برملا یہ کہنا چاہوں گا. دیکھیے رفعت صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ یار یہ چیز یہ کر دو. ان کا مطالبہ ہے کہ بلدیاتی قانون جو ہے وہ آرٹیکل 140A کے عین مطابق کر دیا جائے, اور پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ امپاورڈ ہو, متوازن ہو. تو دو سیاسی جماعتیں اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کر رہی ہیں. ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو, اس پہ مشاورت چل رہی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے کہ کیسے ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اس کے بارے میں ہمارا کیا نقطہ نظر ہے. تو اس کے اوپر قانون جو ہے یا قانون سازی جو ہے چند دنوں میں یا ہفتوں میں نہیں ہوتی ہے, ٹیکس ٹائم.
اور وہ مشاورت ہو رہی ہے. پچھلے دنوں ہماری میٹنگ بڑی مثبت ہوئی تھی اور تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے جلد مشاورت کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارا جو بلدیاتی نظام کے ریفارمز کے حوالے سے بل سلیکٹ کمیٹی میں ہے اس کی میٹنگز بھی تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ہم صرف متحدہ قومی موومنٹ نہیں بلکہ اس پارلیمانی جو ہماری کمیٹی ہے اس کے اندر جی ڈی اے بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, ٹی ایل پی بھی ہے, متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے. ہم سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. لیکن ان سب کی طرف سے ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سب سے معاہدے کر کے انہیں انگیج کیا اور اب وہ ان پہ عمل درآمد کرانے کے موڈ میں نظر نہیں آتی پیپلز پارٹی. ناٹ ایٹ آل. بالکل میں اس بات کی تردید کرنا چاہوں گا. پیپلز پارٹی کمیٹڈ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ریفارمز آنے چاہیے اور ایک ایسا بلدیاتی نظام ہو کیونکہ پہلی مرتبہ ایک اعتماد قائم ہوا ہے اور ایم کیو ایم کی طرف سے بھی آواز آئی کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ سنجیدہ نظر آتے ہیں. ان کی رفت صاحب کمٹمنٹ ہے سندھ کے اندر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے جتنی زیادہ پولیٹیکل کنسسٹنسی ہوگی, سیاسی جماعتوں کے اندر یکسوئی ہوگی, اتنا فائدہ صوبہ سندھ کی عوام کو ہوگا. ہم چاہتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب پہلی ملاقات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہوئی متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے آصف زرداری صاحب کی ہوئی, پہلی چیز جو بلاول صاحب نے کہی تھی, میں موجود تھا, وہ یہ تھا کہ ہم آپ سے ایک لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ابھی ہم عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم ایک لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں تاکہ ہم مل کر کنسسٹنسی کے ساتھ یہ جو پولیٹیکلی پولرائز سچویشن ہے اس کو ختم کریں, مل کر کام کریں, لوگوں کو ساتھ ملائیں, جوڑیں اور اپنے صوبے کے حالات کو بہتر بنا سکیں. اچھا, بلدیاتی قوانین, بلدیاتی امور کے حوالے سے تو آپ کہتے ہیں کہ سنجیدہ ہے اور سب ایگری ہیں. جو ملازمتوں کے حوالے سے کراچی کے لوگوں کو ایک شکایت ہے سندھ حکومت سے خاص طور سے کہ یہاں کے لوگوں کو ملازمتیں نہیں ملتی, بہت سارے مسائل ہیں, اور اس والی اتحاد کے نتیجے میں یہ چیز بھی سامنے آئی اور ایم کیو ایم اس وقت تک تو مطمئن نظر آئی کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ 60-40 والا معاملہ جو تھا اس پہ عمل درآمد ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے نوجوانوں کو بھی اب ملازمتیں ملیں گی؟ دیکھیں, متحدہ قومی موومنٹ کا یہ اعتراض ہے کہ غلط ڈومیسائل ایشو کر کے صوبہ سندھ کے اندر لوگوں کو نوکری دیتے ہیں, اور صوبہ سندھ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پرسپیکٹو یہ ہے کہ لوگ جعلی ڈومیسائل بالکل بنا رہے ہیں. اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ جو بھی ملازمتوں کا پروسیس ہوگا اس کے اندر ڈومیسائل ویریفیکیشن لازمی ہوگی, پراپر طریقے سے ہوگی, اور ہم ڈومیسائل کے قانون کو بھی اسٹریم لائن کرنے کی اس وقت ہم ایک پروسیس میں, تاکہ اس چیزوں کو جو بھی اس کے اندر لوپ ہولز ہیں جس کو کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو ہم ایڈریس کریں. تو اس میں ہم متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہیں بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ جینوئنلی بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کا تعلق شاید ہمارے صوبے سے نہیں ہے ان لوگوں نے ہمارے صوبے میں روزگار حاصل کر لیا, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہے, یہ متحدہ قومی موومنٹ کا بھی موقف ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم لوگ مل کر کام کریں گے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی پیچیدگی نہیں ہوتی اگر ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ایک سیاسی تقرری جو آپ کی ہوئی, آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, بیوروکریسی سے کر لیتے, کسی اور طرف سے کر لیتے تو یہ شاید سوالات بھی نہیں اٹھتے؟ آپ پہ بھی خاصے سوالات اٹھتے ہیں آپ کو جو ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا. میں رفت صاحب شاید پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. نہیں, آپ ہر بات کر سکتے ہیں, کریں, بالکل کریں. جب مجھے کہا گیا میری پارٹی کی جانب سے کہ آپ کو ایڈمنسٹریٹر بنائے جا رہے ہیں تو میں نے حد الامکان کوشش کی کہ مجھے نہ بنایا جائے, کیونکہ میں سمجھتا تھا, کیونکہ میں نے اتنی بری چیزیں بلدیات کے حوالے سے سنی ہوئی تھی, میں سمجھتا تھا میرا ٹیمپرمنٹ یہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6-7 ماہ میں میرے چیئرمین کا ویژن تھا, اس نے درست فیصلہ کیا, میں نے آ کے چیزیں دیکھی سمجھی اور اس شہر میں ایک بہتری کی طرف چیز آئی. شاید بیوروکریٹک ایڈمنسٹریٹر یہ چیز نہیں کر پاتا. آپ کو پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو پولیٹیکل طریقے سے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں, میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, میں پیپلز پارٹی سے وابستہ ہوں, کارکن ہوں پیپلز پارٹی کا, لیکن میں کراچی والا ہوں, میں اردو بولنے والا سندھی ہوں, میں پاکستانی ہوں. تو تینوں مثال, کراچی والا ہوں تو میں اپنے شہر کی بہتری چاہتا ہوں, میں اردو بولنے والا سندھی ہوں, میں اپنے صوبے کی بہتری چاہتا ہوں, میں پاکستان کا شہری ہوں, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو شہر ہے وہ اچھے حالات میں ہو. اور شاید یہ میرے اچھے کام جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو کھٹکتے ہیں, کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اچھے کام سے, تو وہ کہتے ہیں اچھا کام نہیں ہونا چاہیے. تو شہری یہ فیصلہ کریں, یہ میں اپنے بات چھوڑ دوں, یہ شہری فیصلہ کریں
کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو فیصلہ تھا مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کرنے کا، یہ درست تھا یا نہیں تھا؟ یہ کراچی والے فیصلہ تھے. ایک اور سوال کہ جڑا ہوا یہ کراچی شہر کی اس سے ہے، کراچی شہر کے تعلیمی ادارے، خاص طور سے آپ یہ کہنے کے ایم سی کے انڈر میں اسکول بھی آتے ہیں، اسپتال، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کے ایم سی کے اسپتال ٹھیک کیے ہیں، خاص اس میں کام کیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا ہے آپ نے، لیکن تعلیمی اداروں کی صورتحال بہت خراب ہے. اور خاص طور سے اگر کراچی کے اعلیٰ تعلیمی ادارے دیکھیں، گرانٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ اتنی کم گرانٹ، ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور اس کی گرانٹ جو ہے وہ اتنی کم ہو کہ میرے خیال میں ایک شرم کی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں میں کراچی والا ہوں، کراچی کا بیٹا ہوں، یہیں پلا بڑا ہوں، تو آپ پہ یہ بھی ایک فرض بنتا ہے. تو اس طرح کیوں پیپلز پارٹی توجہ نہیں دیتی؟ سنی یونیورسٹی کو آپ گرانٹ اچھی خاصی دیتے ہیں اور دیگر یونیورسٹیوں کو کراچی یونیورسٹی کے مقابلے میں گرانٹ بہت زیادہ ملتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر میں تھوڑی سی تصحیح فرما دوں کہ کے ایم سی کے پاس اسکول کوئی نہیں ہے، کے ایم سی کے پاس اپنا کے ایم ڈی سی ہے جو کہ ایک میڈیکل ڈینٹل کالج ہے. مجھے میری پارٹی نے، سیاسی جماعت نے مدد کی، میں نے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا قانون کابینہ سے پاس کرا لیا، اسمبلی میں پیش کریں گے انشاءاللہ. جو وعدہ تھا جو کوئی ماضی میں نہیں کر پایا، وہ اسی سیاسی ایڈمنسٹریٹر کے دور میں یونیورسٹی کا درجہ کے ایم ڈی سی کو ملنے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ناظرین، آپ نے مرتضی وہاب کی گفتگو سنی، اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کی جانب توجہ دلائی، بہت سارے اچھے کام کیے بھی ہیں، جس جانب توجہ دینی ہے، جو کام نہیں کر سکے ہیں ان کاموں کو انجام دینے کی یقین دہانی بھی کروائیے. اور پھر وہی بات ہے کہ کراچی کے رہنے والے ہیں، کراچی کے مفاد میں سوچتے ہیں، کراچی کے مفاد میں ہر کام کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ عہدہ بھی میں نے اسی وجہ سے قبول کیا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رفعت سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.